لمحہ نیوز کے ساتھ میں استاد ملک ناظرین، نہایت ہی دکھ اور افسوس سے یہ بات کہنی پڑے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو بھی اللہ کے علاوہ کسی انسان سے مانگنا ہی نہیں چاہیے، بھلے کتنی بھی معذوری ہی کیوں نہ ہو۔ ہم بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں کہ جو کسی نہ کسی معذوری کا اگر شکار بھی ہیں تو انہوں نے اپنی اس معذوری کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا، بلکہ انہوں نے اس معذوری کے باوجود اپنا لوہا منوانے کی کوشش کی، اور ایسی کئی مثالیں جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیکن دکھ اور افسوس اس بات کو ہوتا ہے کہ جو بالکل جن کو آپ کہتے ہیں نا ہٹے کٹے ہوتے ہیں، اچھے بھلے تندرست ہوتے ہیں، اور جن کو محنت مزدوری کرنی چاہیے، کہ وہ ہٹے کٹے جو لوگ ہیں یا نوجوان ہیں، وہ محنت مزدوری کرنے کی بجائے ایک بہروپیے کا روپ دھار کر اپنے بازوؤں کو جناب وہ اپنے مختلف طریقوں سے یا اپنی ٹانگوں کو مختلف طریقوں سے چھپا کر یہ شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ جیسے وہ معذور ہیں، لہٰذا ان کی معذوری پر ترس کھاتے ہوئے ان کو جو ہے وہ بھیک دے دی جائے۔ تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ لمحہ نیوز کی سکرین پر بھی ایک ویڈیو جو ہے وہ ہم نے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، وہ ہم نے بھی آپ سوچا کہ لمحہ نیوز کے جو لوگ ہیں ان تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی ایسے لوگوں سے خبردار رہیں۔ دیکھیں، ایک بات تو ٹھیک ہے، حقدار کو حق پہنچنا چاہیے، یہ اس کا حق بنتا ہے، لیکن یہ جو اس طرح کے لوگ جو آپ لمحہ نیوز کی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اسی طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو بہروپی ہوتے ہیں، وہ حقداروں کا حق بھی کھا جاتے ہیں، اور پھر ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے لوگ جو حقدار والے بھی ہوتے ہیں ان کو بھی شکوک و شبہات کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ اس نوجوان کو یا ان جیسے اور بھی ہمارے پاس بہت سی مثالیں ہیں، آپ نے دیکھی ہوں گی، ویڈیوز بھی منظر آپ پر آ چکی ہیں، خبریں بھی میڈیا کی زینت بنتی ہیں کہ بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ ایک سگنل پر اگر کوئی دوسرا بکاری آ جائے تو یہ بکاری آپس میں اس قدر آپس میں الجھ پڑتے ہیں کہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تک بن جاتے ہیں۔ تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ جی بعض آپ کو پتہ ہے بعض سگنل ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے پوش ایریاز کے کچھ سگنل ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے جب وہاں پر گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں تو اس سگنل کے بند ہونے کی وجہ سے ان کو اچھا خاصا جو ہے موقع مل جاتا ہے کہ یہ جو گاڑیوں میں بیٹھے لوگ ہیں ان سے بھیک مانگ کر جو ہے وہ اچھے خاصے پیسے بنا سکیں۔ حالانکہ میں تو خیر یہ کہتا ہوں، اور ان بکاریوں کی وجہ سے یہ سگنل جہاں پر یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تو وہاں پر بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ لوگ بیچ میں آ جاتے ہیں تو ٹریفک کی روانی میں خلل کا بھی باعث بنتے ہیں، اور بعض اوقات ان لوگوں کی وجہ سے ایکسیڈنٹ بھی جو ہے وہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب کسی کا سگنل کھلتا ہے تو اس کو ہوتی ہے کہ میں یہاں سے نکلوں، لیکن یہ لوگ چونکہ بیچ میں ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان کو بچاتے بچاتے گاڑیاں یا تو آپس میں لگ جاتی ہیں تو یا پھر ان کو بعض اوقات جو ہے وہ کوئی گاڑی لگ جاتی ہے۔ تو یہ ہر لحاظ سے آپ کہہ لیں کہ یہ خلل کا باعث بنتے ہیں، معاشرے میں بھی بگاڑ کا باعث بنتے ہیں، اور ٹریفک کی روانی میں بھی خلل کا باعث بنتے ہیں۔ سوچنا تو ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ جب وہ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ کچھ ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں کہ جن لوگوں نے مزدوری کے باوجود، مزدوری اللہ کے حکم سے آتی ہے، وہ کہتے ہیں نا تندرستی کا مان کوئی نہیں ہے۔ اگر آج ہم اس وقت تندرست ہیں تو اگلے ایک سیکنڈ کا ایک لمحے کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کر سکتا ہے، ہماری ٹانگ توڑ دے، بازو توڑ دے، یا ہمارے فیس کے ساتھ کیا کر دے۔ تو اس کے لیے تو ہم سب کو ڈرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور برے وقت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر جیسی بات یہ ہے کہ اگر کوئی پیدائشی معذور ہے تو یہ اللہ کے حکم سے ہے، تو اس کو آپ اللہ کا حکم مان کر اللہ کی مرضی پر عمل کرتے ہوئے آپ کیوں نہیں جو ہے وہ اس کے مطابق چلتے؟ جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے اس کے باوجود جو ہے وہ بھیک مانگنے کی بجائے انہوں نے محنت مزدوری کا راستہ اختیار کیا۔ بہت ساری ہمارے پاس مثالیں، انہوں نے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی اور وہ بڑے بڑے عہدوں تک بھی پہنچے۔ بعض لوگوں نے کھیلوں کے میدان میں جو ہے وہ اپنا لوہا منوایا۔ تو ایسے وہ لوگ جو بہروپیے، وہ ان کو چاہیے کہ وہ جن لوگوں کے بارے میں ذکر کر رہا ہوں کہ ان لوگوں نے مزدوری کے باوجود جو ہے وہ ایک رول ماڈل بننے کی کوشش کی، تو یہ لوگ ان کی طرف دیکھتے ہوئے کیوں نہیں کوشش کرتے کہ آج اگر یہ کوشش کریں گے تو کل کو یہ بھی رول ماڈل بن سکتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم جیسی سوچ رکھیں گے ویسا ہی ہم عمل کریں گے۔ اگر وہ کہتے ہیں نا تھنک پازیٹیو بی پازیٹیو،
تو اگر ہم پازیٹیو سوچ رکھیں گے تو یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پازیٹیو سوچ پر عمل کرنے کی توفیق بھی دے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔